پروگرام حالات حاضرہ دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام نہ دیں۔ آئے دن ہماری پاک فوج کے خلاف نعرے آہستہ آہستہ پورے ملک میں پھیلتے جا رہے ہیں۔ سب سے زیادہ جو زور اس وقت ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہے۔ یہ سنتے ہیں، ذرا پہ بات کرتے ہیں۔ یہ جو دہشت گردی ہے، اصل دہشت گرد ہے، وہ GHQ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج اچھا، یہ بڑے لمبے نعرے ہیں، میں اس لیے نہیں سناتا، ہمیں احتیاط کرنی پڑتی ہے کیونکہ ہماری پاک فوج ہے، ہمارا وطن ہے۔ یہ تصویر لگائی ہوئی ہے، پیچھے دیکھ سکتے ہیں آپ کہ پاکستان میں آہستہ آہستہ ہر طرف اس طرح کے نعروں کی آواز آتی ہے، پولیس گرفتار بھی کرتی ہے، ان کے اوپر کسی کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ درج ہوتا ہے، کسی کے اوپر فوجی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہو رہا ہے، اور ہمارے ملک میں یا تو گندی ویڈیو رہ گئی ہیں یا مقدمات رہ گئے۔ یا تو آپ کو بلیک میل کیا جائے گا گندی ویڈیو کے ذریعے، جن کو گندی ویڈیو کے ذریعے بلیک میل نہیں کر سکتے ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، ان کے اوپر FIR درج ہو رہی۔ دنیا کے کسی ملک میں آپ کو اس طرح FIR یا ایسی گندی ویڈیو والا سسٹم نظر نہیں آئے۔ اب جس طرح یہ نعرے لگا رہے ہیں، ہزاروں لوگ وہاں پہ جمع ہیں، اور یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے بڑھتی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ یہیں تک رکیں گے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہر چیز جو ہوتی ہے اس کا آغاز سلو ہوتا ہے، مگر آہستہ آہستہ وہ پھر پھیلتی جاتی ہے اور آخر پر کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال ہے کہ یہ جو نعرے آج عوام کو لگانے پڑے، یہ نوبت کیوں آئی؟ کیوں آج یہ حالات پیدا ہوئے کہ ہم اس طرح کے نعرے جو ہیں وہ سنتے ہیں؟ لیکن آغاز ان کا اگر میرے سے پوچھو تو مریم کے جلسے میں ہوا تھا، مریم نواز کے، شہباز شریف کے، نواز شریف کے، اور وہاں سے اس طرح کی آوازیں آئی تھی، آپ کے علم میں ہوگا۔ جب نواز شریف کی گورنمنٹ گئی تو کچھ لوگوں نے فوج کے خلاف اس طرح کے نعرے لگائے، کچھ نے ججوں کے خلاف لگائے، کچھ نے، میرا ان میں سے نون لیگ کے کئی لوگوں کو 3 سال جو قید ہوئی تھی وہ بھی شاید اب ختم ہو گئی ہو یا پڑے ہوں جیل میں، مجھے نہیں یاد۔ آغاز جو کیا گیا وہ نون لیگ کی طرف سے کیا گیا، سپریم کورٹ پہ حملے کیے گئے، سپریم کورٹ کو بے بس کر دیا گیا، اور پھر فوج کے خلاف سب سے پہلے جو نام آپ سامنے آتے ہیں ان میں نواز شریف ہے، سعد رفیق ہے، آپ کا خواجہ آصف ہے، زرداری ہے، یہ آپ کی یہ جو مریم نواز ہے، اور بھی لوگ ہیں بے شمار۔ پھر آپ نے دیکھا کہ پبلک پہلے سمجھتی رہی کہ یہ نون لیگ والے جو ہیں ان کی گورنمنٹ گئی ہے تو شاید اس وجہ سے یہ غصے میں ہے، اور فوج کے خلاف اس طرح پھر نعرے لگنے شروع ہوئے۔ اس میں فوج کو تو نشانہ نہیں بنایا جا رہا، اگر میں اپنے طور پہ آپ کو بتاؤں وہی چند جرنیلوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، مگر وردی تو سب نے پہنی ہوئی ہے۔ اب یہ تو کہا نہیں جا رہا کہ جو پہلے 20 بڑے لوگوں نے وردی پہنی ہے ان کے خلاف کوئی نعرے۔ پھر کئی فوجی جوان آ کے اپنا صفائی پیش کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ آپ لوگ ہماری فوج کے خلاف ہیں، اور یہ اچھی بات نہیں ہے۔ مگر میں یہ سوال آپ پہ بھی چھوڑ دیتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو فوج ہے کوئی تو وجہ ہے، کوئی تو کمزوری ہے کہ آج عوام جو ہے اس طرح کے نعرے لگانے پر مجبور کیوں ہوئی؟ ایسا کیا عوام کو نظر آ گیا کہ فوج کے خلاف اس طرح کی باتیں شروع ہوئی؟ اس میں کئی چیزیں تو آئیں کہ جہاں جہاں دہشت گردی ہوئی وہاں پہ کچھ کمزوریاں رہ گئی۔ پھر پاکستان میں اسامہ بن لادن پتہ نہیں کتنی دیر رہتا رہا، ہماری فوج کو جی پتہ نہیں تھا۔ پھر ہیلی کاپٹر آئے، وہ اٹھا کے مار کے لے گئے امریکن، پتہ ہی چلا فوج کو۔ اور پھر
یہ بھی آپ کے علم میں ہمارے کئی ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہوئے، موسم بھی ٹھیک تھا، سب کچھ ٹھیک تھا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی سوال آپ سے کرنے لگے تو آپ کے پاس جواب نہ ہو تو پھر آپ وہاں پہ ظلم شروع کر دیتے ہیں۔ اپنی صفائی اگر پیش نہیں کر سکتے، دیکھیں سوال تو میڈیا کر سکتی ہے، عوام بھی آپ سے کر سکتی ہے، اور جب وہ کوئی سوال کرتے ہیں تو آپ اس کے جواب دینے کی بجائے تشدد کی طرف چل پڑتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ کی جرت کیسے ہوئی، آپ نے یہ سوال کیوں کیا ہمارے سے تو آپ سوال کر ہی نہیں سکتے۔ اصل ہے یہ پرابلم، اور جواب ان کے پاس جب نہیں ہوگا تو لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ انہوں نے کام ڈالا ہے۔ ظاہر ہے کسی بھی عدالت میں آپ چلے جائیں، اب عمران خان کو وہ جج نے بلایا، عمران خان وہاں نہیں گیا، 12 بجے تک اگر جی آ گیا ٹھیک ہے، وہ فیصلہ سنا کے دوڑ لگا آ گیا وکیل کے ساتھ ہی، بعد میں پتا چلا کہ پی ڈی ایم نے یہ سارا سلسلہ چلایا ہوا تھا۔ کوئی اوپر سے عدالت نہیں بولی آج تک کہ یہ جج جو ہے یہ جا کے نواز شریف کے ساتھ پکنک بنا رہا، کسی عدالت کو خیال نہیں آیا۔ یہاں سے جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ پورے سسٹم کا بیڑا گرک ہوا ہے، پورا سسٹم جو ہے وہ چوروں اور ڈاکوؤں کے سسٹم کے مطابق چل رہا ہے، اور کسی کو سوال پوچھنے کی اجازت، دعوے ہمارے یہ جمہوری ملک ہے، ہم جمہوریت کے لمبردار ہیں، ہمارے بڑوں نے جو جمہوریت کے لیے وساخ جمہوریت پہ دستخط کیے ہوئے ہیں، ہمارے یہ ہوا وہ ہوا، آپ پرامن جلسہ جلوس نکالنے لگے اس پہ بھی آپ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، آپ کو پریس کانفرنس کریں اس پہ بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے، کوئی جواز بھی نہ ہو پکڑ کے لے جاتے، اگر گرفتار نہیں کیا جاتا تو اٹھا کے لے جاتے، پھر جا کے جو مرضی آپ کے ساتھ جانوروں والا سلوک کرے۔ کچھ ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پہ اپلوڈ ہوئی جہاں پہ پاک فوج کے جوان جو ہے بڑی بے دردی کے ساتھ لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں، اس میں بوڑھے لوگ بھی، ٹھیک ہے ان کا کوئی قصور ہوگا، کوئی عدالتی سسٹم ہونا چاہیے، کوئی عدالت میں پیش کرنا چاہیے، کوئی ثبوت پیش کرنے چاہیے، کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے، ان کو موقع دینا چاہیے صفائی کا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ 8-10 فوجی پکڑ لے یا 8-10 پولیس والے ایک بندے کو پکڑ لے، الٹا لٹکا دے، مار دے، اس کے گردے فیل کر دے، ہارٹ اٹیک ہو جائے، ہاسپٹل پہنچ جائے، پھر یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں۔ ہمارے ذہن میں آج بھی یہی ہے کہ جو پرانے زمانے میں تشدد کے ذریعے سسٹم چلائے جاتے تھے وہی آج بھی چلنے چاہیے۔ آپ نے دیکھا یہ سارا کچھ سامنے آتا ہے، روزانہ ہم بھی پروگرام کرتے ہیں، لوگ بھی باہر نکلتے ہیں، مگر نتیجہ نہیں نکلتا، نتیجہ کچھ نہیں نکلتا۔ یہ کامرس میں نہیں، کئی لوگ قرآن پاک کی ایجاد بھی لکھ دیتے ہیں، کئی لوگ کہہ دیتے ہیں اللہ مدد کرے گا، مگر مدد نظر آ نہیں رہی کسی کو۔ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے کہ مدد نظر کیوں نہیں آ رہی؟ عوام بھی ظاہر ہے کہہ رہے ہم مظلوم ہیں، ان کی بھی کوئی مدد نہیں ہو رہی، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر کوئی خیر کی خبر نہیں آتی۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں پاکستان سے کوئی اچھی خبر، پاکستان سے جو پاکستانی جو باہر ہیں کہاں سے لائیں؟ جو ظالم لوگ ہیں جن کو اس وقت فرعون کا درجہ ملا ہوا ہے، جن کو اس وقت ہلاکو خاں بنے ہوئے ہیں، چنگیز خاں بنے ہوئے، ان پر بھی عذاب نہیں آ رہا۔ دونوں طرف اس وقت عجیب حالت ہے۔ تو جہاں تک میں نے اس پہ غور کیا ہے کہ عوام کا اپنا بھی قصور ہے، عوام کیونکہ عرصہ دراز سے اسی طرح چلتی آ رہی تھی، اب ایک دم وہ چاہتی کہ ہمیں آزادی مل جائے، تو ایسے ہوتا نہیں۔ آپ چلے جائیں دنیا کے بے شمار ملک آزاد ہوئے، کئی دفعہ میں نے ذکر کیا، بڑی جدوجہد کرنی پڑتی ہے آزادی کی، قربانیاں دینی پڑتی۔ انڈیا پاکستان دیکھ لیں جب آزاد ہوئے، انگریزوں نے جب لڑائی دوسری جنگ عظیم میں کہا ہمارا ساتھ دو آپ کو آزاد کر دیں گے، پھر انہوں نے جو آزاد کیا، آزادی کے باوجود پھر اتنی قربانی دینی پڑی، اعلان ہونے کے باوجود بے شمار قربانی دینی پڑی، بے شمار عورتیں جو تھیں وہ اپنی عزتوں سے چلی گئی، بے شمار لوگ اپنی زندگی سے چلے گئے، بے شمار خواتین آج بھی ایسی ہیں جو وہاں انڈین سکھوں کے گھروں میں مسلمان عورتیں جو ہے زندگی گزار رہی ہیں۔ قربانی کے بغیر تو آپ کو پتہ رزلٹ نہیں نکلتا۔ اب یہ قربانی دے کون، یہ ہے سوال اصل، کیونکہ ایک طرف تشدد ہے، ایک طرف آپ کے لیے سمجھے کہ اگر وہ پکڑا جائے تو اس کے لیے وہ جہنم ہی ہے، اس پہ وہ تشدد کیے جائیں گے۔ اگر آج کا پرانا انسان بھی زندہ ہو جائے تو وہ بھی شرما جائے کہ یار یہ تو ہمارے سے بھی 4 ہاتھ آگے نکل گئے۔
انسانیت کا دور دور تک آپ کو نام و نشان نظر نہیں. تو یہاں پہ میرا خیال ہے کہ ابھی عشق کے اور بھی امتحان باقی ہیں. اتنی جلدی یہ جان چھوٹنے والی نہیں ہے. میں آپ کو بتا ہوتا یہ کہ ہم سوچتے ہیں کہ ضیاء الحق مر گیا مگر بعد میں اور حرام خور پیدا ہو جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں مر گیا بعد میں اور آ گئے. تو ایک حرام خور مرتا ہے تو 500 تو اور زندہ ہو جاتے ہیں. کیا کیا جائے؟ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ.